چیز پر دلالت کرتی ہے کہ کہیں پر آگ جل رہی ہے. یہ ہے آیت اور نشانی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پوری کائنات جو ہے آیت الہی ہے. ہر چیز آیت اللہ، ہر چیز اس کی ذات پر دلالت کر رہی ہے. تو ہر چیز آیت اللہ ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ مجتہدوں کو کہتے ہیں آیت اللہ، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، کیونکہ نشانیاں ہیں وہ اللہ کے دین پر باقیوں کی نسبت زیادہ چلتی ہیں. تو جب وہ چلتی ہیں تو پھر اس کا مطلب آیت اللہ ہے. آیت تو ویسے تو ہر چیز آیت اللہ ہے اللہ کی ذات پر. اور مولا علی آیت کبریٰ ہے، سب سے بڑی اللہ کی آیت امیر المومنین کی ذات. تو عزیزان گرامی، ایک طرف ہے آفات اور اس میں کیا ہے؟ یہ پوری کائنات، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ ہر چیز جو ہے یہ آفات میں شامل ہے. یہ ایک دفعہ یہ دلالت کرتی ہے اس کی ذات پر، ایک دفعہ انسان کا نفس، اس کا جو روح ہے وہ اس کی ذات پر دلالت کرتی. تو اب ایک موقع پہ ایک ایسا شخص ہو جو کسی کال کوٹری میں آیا اور اسی میں اس نے زندگی گزاری، اور اس نے دیکھی نہیں نہ کائنات، باہر آیا نہیں. اس لیے کہ باہر آئے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ آفات، اس میں کیا ہے کہ ہماری آنکھوں نے سورج کو دیکھا، ہمارے ہونٹوں نے کسی چیز کا ذائقہ چکھا، ہماری قوت شامیہ نے کسی چیز کو سونگا، پھولوں کی خوشبو کو سونگا، ہمارے کانوں نے کسی چیز کو سنا. تو یہ آفاق میں جو کچھ ہے یہ ہمارے آواز سے متعلق ہے. حواس خمسہ ہمارے اگر ٹھیک ہے تو پھر اس آفاق سے ہم نشانیاں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہو کہ جو پیدا ہوا تو آپ صبر کریں، بس کر لیں کہ اس نے وہیں رہا اور اسی کال کوٹری میں چلا گیا، اس کے لیے کیا دلیل ہے خدا کی ذات پر؟ اس لیے کہ اس نے نہ چاند دیکھا، نہ سورج دیکھا، نہ پھولوں کی خوشبو کو سونگا، نہ اس نے کسی چیز کو مس کیا. تو وہ اگر خدا کی ذات پر، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو اس کے لیے خدا کی ذات پر خود اس کا اپنا وجود دلیل ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو پھر سمجھے کہ ہم ہیں، یا ہم نے کچھ سنا تو پھر سمجھے کہ ہم ہیں؟ نہ. اگر یہ ہمارے سارے حواس نہ بھی ہوں تو پھر بھی انسان اپنے وجود کی وجہ سے خود اپنی ذات میں وہ اس کو پتا ہے کہ میں ہوں. تو انسان جو ہے اس کا نفس اور اس کی روح جو ہے اس کے لیے دلالت کرتی ہے خدا کی ذات پر. صلی اللہ علیہ محمد. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات پر دلالت کس چیز سے؟ عقل سے. کہ اگر عقل ہے تو جن لوگوں نے دین میں سے عقل کو ویسے بیکار کر دیا ہے، اب وہ کیسے غیب پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ چونکہ سب سے پہلی بات عقل ہے. اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کتاب ہے اصول کافی، اس کا پہلا باب جو ہے وہ عقل اور علم پر ہے. تو اگر عقل کو دین سے رخصت کر دیا جائے تو خدا ہی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے خدا تو ہے گئے. اور یہ ہمارے جتنے حواس خمسہ ہے یہ تو محسوسات ہیں. تو اگر عقل نہ ہو درمیان میں تو پہلی منزل ہی سمجھ میں نہیں آتی. اور مولا علی فرماتے ہیں پہلے ہی خطبہ نہج البلاغہ میں، اول الدین معرفتہ، دین کی پہلی سطر اس ذات کی معرفت ہے. کہ اگر اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے تو پھر دین کیسا؟ اول الدین معرفتہ، سب سے پہلی دین کی سیڑھی کیا ہے؟ اس ذات کی معرفت ہے. تو معرفت کیسے ہو؟ اس پر کہا کہ یہ آفاق اور آپ کا یہ نفس اس ذات پر دلالت کرتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. تو اللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے. اگر دیکھنے والی چیز ہو، اور بات کہتے ہیں کہ ہم نے تو خواب میں دیکھے، جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اس کو
دیکھتے ہیں جو ہندوستان میں نبی تھے جھوٹے، تو انہوں نے کہا ہم نئے خواب میں اس کو دیکھیں. تو خواب میں جس چیز کو ہم بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں وہی چیز خواب میں ہمیں دیکھی جا سکتی ہے، اس کو سنا نہیں جا سکتا. یعنی اگر ہم مثلا یہ مائک کو میں دیکھ رہا ہوں تو خواب بھی اگر میں دیکھوں گا تو مائک مجھے دکھائی دے گا. پھولوں کی خوشبو کو میں سونگتا ہوں تو خواب میں بھی سونگوں گا. اور اسی طریقے سے جو حواس خمسہ بیداری کی حالت میں کام دیتے ہیں وہی کام خواب کی حالت میں ہوگا. اگر بیداری کی حالت میں اللہ کو دیکھ سکتے ہو تو خواب میں بھی دیکھ سکتے ہو. تو جس کو بیداری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے اس کو خواب کی حالت میں کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تو حواس خمسہ ہی ہیں. اگر ان کے ذریعے کسی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، کسی کو سونگا جا سکتا ہے، کسی کو لمس کیا جا سکتا ہے تو یہی چیزیں کام میں آ سکتی ہیں. لیکن جب وہ ذات ایسی ہے کہ جس کو نہ دیکھا ہی جا سکتا ہے، وہ تو آنکھوں کو دیکھ رہا ہے لیکن آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو وہ ذات کہ جو بیداری کی حالت میں نظر نہیں آتا وہ خواب میں بھی نظر نہیں آتا. تو مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا. تو اب کیا ہوا، میں نے کہا یا اللہ ایسا کرے میرے لیے پروانہ لکھ دے نبوت کا. اچھا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اچھا قلم لاؤ، قلم دوات لاؤ. تو قلم دوات انہوں نے دے دیا. اپنے مطلب کی بات ہو تو قلم دوات دے دیتے، لیکن جب رسول کہے قلم دوات دو تو اس وقت چاہے بیداری کی حالت میں ہو، اپنے لیے تو خواب کی حالت میں بھی دے دیا، وہاں بیداری کی حالت میں بھی رسول کے دماغ پر حملہ کر دیا کہ معاذ اللہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو قلم دوات دے دیا. تو اب وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب لکھنے لگا تو وہ جو ہولڈر تھا، وہ پین آج طرح کا نہیں ہوگا، ہولڈر سے وہ جب لکھنے لگے تو اس کی نب میں سیج گرا دی. تو اب اللہ نے اس کو کیا کیا، اس کو جھٹکا دیا. جب جھٹکا دیا تو وہ جو تھے نا سیاہی کے چھینٹے وہ مرزا صاحب کے دامن پر پڑ گئے. جو ہی سیاہی کے چھینٹے پڑے میری آنکھ کھل گئی کہتے ہیں. اب جب بیدار ہو گئے تو پروانہ وغیرہ تو کوئی نہیں تھا، دامن داغدار تھا اور اسی کو دکھاتے رہتے تھے کہ یہ دامن داغدار ہے، لیکن پروانہ وغیرہ کچھ نہیں تھا. تو بات کہتے جی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیروں نے اللہ کو دیکھا، تو یہ سب غلط ہے. اس لیے کہ وہ خوابوں میں آنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ جب بیداری کی حالت میں نہیں آتا تو خواب میں کیسے آتا؟ صلوات پڑھ لو. تو عزیزہ نگرامی خدا ہے غائب، اس پر ایمان رکھنا ہے. تو کس سے رکھیں گے؟ عقل سے. اس کے اگلی منزل کیا ہے؟ رسالت. تو اگر کوئی کہے کہ چلے رسول پر کچھ لوگ ایمان لے کے آئے، تو رسالت پر جب ایمان لے کے آئے تھے تو کیا آپ نے دیکھا رسول کو؟ نہیں جی ہم نے نہیں دیکھا. تو پھر غیب پر ایمان رکھتے ہو نا. اچھا چلو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے بڑوں نے یا انہوں نے صحابہ کرام نے تو دیکھا. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے تو رسول پاک کا چہرہ دیکھا، انہوں نے رسول پاک کی زلفیں دیکھی، انہوں نے ان کی کملی اور وہ جو اوڑھتے تھے وہ دیکھی. تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ رسول پاک کے کپڑوں پہ یا رسول پاک کی کملی پہ یا رسول پاک کی زلفوں پہ؟ کس پہ ایمان لے کے آنا ہے؟ ایمان تو لانا ہے رسالت پہ. تو رسالت تو دیکھنے والی چیز نہیں ہے. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ بھیجا ہوا یا بھیجا ہوا ہونا، یہ ہے. تو جب جس نے بھیجا ہے تو اس کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھے. تو جب جو بھیجنے والا ہے اس کو نہیں بھیجا تو جس کو بھیجا ہوا اس کو کیسے دیکھے گا؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب اللہ کو نہیں دیکھا جس نے بھیجا تو یہ جو بھیجا ہوا ہے اس کو کیسے؟ تو وہ بھی غائب ہی ہے. یہ صرف یہ ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھو میں رسول ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، مجھ پر قرآن آتا ہے. تو ہم نے یا ان لوگوں نے یقین کر لیا. کیوں؟